قرآن پاک میں 100 سے زیادہ عقیدہ ختم نبوت کی آیتیں ہیں، ان میں سے ایک آیت کا میں نے سہارا لیا ہے۔ اس کی روشنی میں اللہ کے محبوب کی 4 صفتیں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ باقی اللہ تبارک و تعالی پھر کبھی موقع ملے گا اور میرے بعد بھی جو اکابر آئیں گے وہ آپ حضرات سے گفتگو کریں گے۔ پوری توجہ اور انہماک سے سماعت فرمائیں۔ قابل قدر دوستو، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے عالم میثاق یعنی انسانوں کے دنیا میں آنے سے پہلے جہاں ہماری روحیں تھیں وہاں کے ایک وعدے کا تذکرہ کیا ہے۔ وہاں پر 2 وعدے لیے گئے تھے۔ ایک آدم سے قیامت تک کی ساری انسانیت سے وعدہ تھا، وہ بڑا مختصر قرآن نے بیان کیا، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ سوال تھا الست بربکم، اللہ نے پوچھا کہ میں رب ہوں یا کوئی اور ہے؟ جب اللہ نے یہ سوال کیا، علماء نے لکھا ہے کہ آدم سے قیامت تک کی ساری انسانیت اللہ کے سامنے تھی، لیکن آقا کہتے ہیں میں اس وقت اپنے رب کے بالکل سامنے تھا، اور جب رب نے سوال کیا، اللہ پوچھے کسی میں کیا سکت اور طاقت کہ رب کے سوال کا جواب دے سکے؟ حدیث میں آتا ہے سب نے سکتے کی کیفیت طاری تھی، کوئی نہ بول سکا، تو میرے رب نے سب سے پہلے مجھ پر اپنی رحمت کی تجلی ڈالی اور مجھے قوت گویائی بخشی، اور میں نے کہا بلا شہدنا، اللہ اقرار کرتے ہیں تو ہمارا رب ہے۔ جب میں بولا تو میرے بولنے پہ آدم بھی بولے کہ تو رب ہے، نوح نے کہا تو رب ہے، ابراہیم نے کہا تو رب ہے، انبیاء بولے تو رب ہے، صدیقین بولے تو رب ہے، شہداء بولے تو رب ہے، صالحین بولے تو رب ہے۔ علماء نے لکھا ہے سب نے رب کو رب تب مانا جب مصطفیٰ نے مانا۔ محبوب فرماتے وہاں سب سے پہلے میں بولا تھا، ایک تو یہ معاہدہ تھا، پھر دوسرا اللہ تبارک، اور اس پر یہ بھی کہہ دوں کہ حضرت آدم سے آقا تک ہر نبی دنیا میں یہی ربوبیت سکھانے کے لیے آیا، اللہ کی ربوبیت بتانے کے لیے آیا۔ آمنہ کے در یتیم نے بھی وہی رب کی توحید کا درس دیا، محبوب نے امت کو بھی وہی تبلیغ سکھائی، وہی دعوت کا درس دیا۔ اور پھر دوسرا میثاق وہاں پر ارواح انبیاء سے لیا گیا۔ میں اس پر سمجھانے کے لیے ایک بات کہتا ہوں، یہ بڑا اجتماع ہو رہا ہے، جلسہ ہے، کافی دیر سے شروع ہے، بڑی دیر تک رہے گا، اکابر آ رہے ہیں، بیانات ہو رہے ہیں، باری باری ایک شخص سٹیج پہ آتا ہے، تعارف کراتا ہے۔ مجمع میں سے کوئی پوچھے کہ یار سب کا پتہ چلا کہ حضرت قاضی ظہور صاحب تھے، یہ پتہ چلا مولانا نور محمد صاحب تھے، یہ پتہ چلا مولانا عبید الرحمان صاحب تھے، یہ پتہ چلا خواجہ صاحب تھے، مولانا اللہ وسائع صاحب تھے، لیکن جو تعارف کرا رہا تھا وہ کون تھا اس کا پتہ نہیں۔ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کے ذہن میں آئے اے اللہ تیرا تو پتہ چل گیا کہ تو ہمارا رب ہے، لیکن اس عالم میثاق نے جس نے تیرا تعارف کرایا اس کا تو بتا وہ کون ہے۔ اللہ نے کہا اس محبوب کو سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں، صرف انبیاء کی ارواح کو جمع کر کے کہا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، نبیوں رسولوں تم کٹھے ہو جاؤ، سب کو جمع کر کے کہا کہ اب میں اس کا تعارف کراتا ہوں جس نے میرا تعارف کرایا۔ آمنہ کے در یتیم کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ نبیوں رسولوں میں تمہیں بھیجوں گا، اپنے اپنے وقت میں جاؤ گے، اپنے اپنے زمانے میں جاؤ گے، اپنے اپنے علاقے میں جاؤ گے، اس کی تفصیل کا وقت نہیں۔ آقا سے لے کر عیسیٰ تک 1,24,000 کم بیش نبی رسول دنیا میں تشریف لائے۔ ایسا بھی ہوا ایک ایک وقت میں کئی کئی پیغمبر آئے، موسیٰ علیہ السلام بھی نبی، ہارون بھی نبی، موسیٰ کے سسر شعیب بھی نبی، حضرت موسیٰ کا خادم یوشع بن نون وہ بھی نبی، ایک وقت میں 4 نبی، حضرت ابراہیم نبی، بیٹا اسماعیل نبی، بیٹا اسحاق نبی، اسحاق کا بیٹا یعقوب نبی، یعقوب کا بیٹا یوسف نبی، نسلوں میں نبوتیں۔ بلکہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ سے لے کر حضرت عیسیٰ کی آمد تک درمیان میں 4,000 انبیاء آئے۔
حضرت ذوالکفل ایک نبی ہیں، ان کا نام کتابوں میں لکھا ہے کہ بشر ان کا نام تھا، ان کو ذوالکفل اس لیے کہا جاتا ہے کہ ارد گرد کی بستیوں میں 70 پیغمبر ان میں آئے تھے، ان لوگوں نے ان نبیوں پہ ظلم کیا تھا، وہ نبی سارے ان کے پاس آ گئے تو یہ سب کی کفالت کرتے تھے، ان کو اپنی پناہ دیتے تھے۔ میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں ایک ایک وقت میں کئی نبی آئے، لیکن اللہ نے کہا جب سب آ چکو گے، سب کے زمانے ختم ہو جائیں گے، سب کے علاقے ختم ہو جائیں گے تو ثم جاءکم رسول، پھر ایک رسول آئے گا۔ کہہ دو پھر، اونچی آواز سے کہو پھر ایک۔ اب میں یہ میرے دائیں بائیں علماء بھی بیٹھے ہیں، مجمع میں طلباء بھی بیٹھے ہیں، ایک لفظ کہتا ہوں، سب کے آنے کے بعد ثم بڑا ایک وقفہ گزر جائے گا، عربی میں کہتے ہیں ثم للتراخی، وقفے کے لیے بڑا زمانہ گزر جائے گا۔ عیسیٰ کے جانے کے بعد، حضور کے آنے سے پہلے ایک ایک وقت میں کئی نبی، ایک ایک زمانے میں کئی نبی، ایک ایک علاقے میں کئی نبی، لیکن عیسیٰ کے جانے کے بعد، محبوب کے آنے سے پہلے درمیان میں ثم بڑا وقفہ گزرا۔ وہ کتنا وقفہ تھا؟ 571 یا 72 سال، 6.25 صدیوں کا زمانہ گزرا۔ کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، کوئی ہادی نہیں، کوئی مصلح نہیں، کوئی رہبر نہیں، کوئی رہنما نہیں، کوئی مقتدا نہیں، کوئی پیشوا نہیں۔ پوری دنیا جہالت کا دا بن گئی، ظلمت کا بسیرا، گمراہی کا ڈیرا، ہر طرف بے حیائی، ظلم و ستم کی انتہا۔ لوگ ماؤں سے زنا کرتے تھے، بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، بہنوں کو بازار کے چوراہے میں کھڑا کر کے بیچتے تھے، جناب والا ماؤں کے ساتھ نکاح کرتے تھے، ایک عورت کے 10 شوہر ہوتے تھے۔ اللہ کے گھر کعبۃ اللہ میں 360 بت رکھے تھے۔ ظلم و ستم کی انتہا تھی، جہالت ہی جہالت تھی، گمراہی ہی گمراہی تھی۔ ثم اتنا لمبا وقفہ گزر گیا۔ جب وقفہ بڑا گزر جائے، کئی دن سورج نظر نہ آئے، آدمی کہتے ہیں آج تو دھوپ ہو، اگر شدت کی حبس ہو جائے، لوگ کہتے ہیں یار اب تو بارش ہونی چاہیے۔ جب اتنا بڑا وقفہ ہو گیا تو اس وقت وہ بھی کہتے ہوں گے، بلکہ تقدیر بھی کہتی ہوگی، بلکہ کعبہ بھی کہتا ہوگا اللہ ہون تک کوئی تبدیلی لیا، اب تو کوئی تبدیلی آئے۔ یہ نہیں، اس وقت کی بات کہہ رہا ہوں، اللہ تبدیلی لا۔ ثم جاءکم، پھر آئے کون؟ رسول، ایک رسول آئیں گے۔ کتنے؟ سارے بولو۔ لیکن ان سب کے جانے کے بعد وہ ایک ہی آئیں گے۔ اب یہاں اس رسول کا نام نہیں کہ کون سے ہوں گے۔ کلمے میں تو ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، قرآن میں تو ہے وما محمد الا رسول، کتابوں میں تو ہے، قرآن میں تو ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، لیکن ثم جاءکم رسول یہاں نہیں۔ کیا حکمت ہے؟ کیوں نہیں؟ بہت ساری باتیں ہوں گی، وہ علماء بتائیں گے، میں عوامی بات بتاتا ہوں۔ اتنے بڑے مجمع میں تقریر کر رہا ہوں، اور میں اگر یوں کہوں کہ میرے بعد اس اجتماع کی دعا وہ بزرگ کرائے گا جن کو اللہ نے بڑی عظمتیں دی ہیں، جو ایک عظیم بیٹے ہیں، جن کی پوری زندگی خط نبوت کے لیے گزری، جن کی پوری زندگی صدیق کے مشن کے لیے گزری، جن کی نسبت بھی ابو بکر صدیق کی نسبتوں سے وابستہ ہے، اور وہ بڑی خانقاہ کے وارث ہیں۔ میں نام نہیں لیتا، تو جو پڑھے لکھے ہیں ان کو سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ وہ زور سے بولو۔ ثم جاءکم رسول، اللہ کچھ جاہلوں سے تھوڑی بات کر رہا تھا، نبیوں کو کٹا کیا ہوا تھا، اس لیے فرمایا پھر ایک رسول آئے گا۔ اس ثم سے 4 مسئلے سمجھ میں آتے ہیں، وہ صرف بتانا چاہتا ہوں۔ پہلا یہ کہ ثم جاءکم رسول، وہ سب کے آخر میں آئیں گے۔ جس نے نبی بننا ہے، رسول بننا ہے، ان سب کو بنا کے پہلے بھیج دیا، یہ سب کے آخر میں آئے۔ جب آخر میں آئیں گے تو ختم نبوت کا تاج پہن کے آئیں گے۔ یہ امت کا متفق عقیدہ ہے۔ آج عنوان بھی ختم نبوت کانفرنس ہے، اس پر ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں۔ لفظ ایک ہے، ختم نبوت۔ کیا؟ زور سے کہو، نعرہ نہیں لگوا رہا آپ سے، ویسے کہہ دو ختم نبوت۔
زور سے کہو ختم نبوت زندہ۔ اب میں مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں، حضور پہ نبوت ختم، ختم نبوت لفظ ایک ہے، اس سے کئی مسئلے سمجھ آئے۔ کیا سمجھ آئے؟ بات بتاتا ہوں۔ حضرت خواجہ صاحب کہاں ہیں؟ مجھے بتا رہا مولانا عبید الرحمان نے نماز پڑھ رہے ہیں۔ لفظ ایک تھا، نماز پڑھ رہے ہیں۔ عقیدے کتنے سمجھ آئے؟ پہلی بات یہ سمجھ آئی کہ قبلے کی طرف ان کا منہ ہوگا، اگر مشرق کی طرف ہوتا تو نماز نہ پڑھتے۔ نماز پڑھ رہے ہیں تو باوضو ہوں گے، نماز پڑھ رہے ہوں تو جناب جس جگہ پڑھ رہے ہیں وہ جگہ پاک ہوگی، نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کا لباس پاک ہوگا، نماز پڑھ رہے ہو تو نماز کا وقت ہوگا، نماز پڑھ رہے ہیں تو جناب وہ نیت کر کے کھڑے ہوں گے، نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز لفظ ایک ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، عقیدے 5-6 سمجھ آ گئے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ جب ہم یہ کہتے ہیں حضور آخری نبی، عقیدہ سمجھو، جب حضور نبی آخری، قرآن کتاب آخری، حضور نبی آخری، اسلام دین آخری، حضور نبی آخری، یہ شریعت آخری، حضور نبی آخری، یہ امت آخری، حضور نبی آخری، صحابہ جماعت آخری، حضور نبی آخری، اہل بیت خاندان آخری، حضور نبی آخری، ازواج امت کی مائیں آخری، حضور نبی آخری، دین آخری، حضور نبی آخری، امت کا معصوم آخری، حضور نبی آخری، معمور من اللہ آخری، حضور نبی آخری، مفترض الطاعت آخری، حضور نبی آخری، یہ شریعت آخری۔ جب محمد پہ نبوت ختم ہے تو نبوت کی ساری چیزیں محمد پہ ختم ہو چکی ہیں۔ اب کروڑوں قیامتیں برپا ہو سکتی ہیں، حضور کے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، اس امت کے بعد امت کوئی نہیں آئے گی، قرآن کے بعد کتاب کوئی نہیں آئے گی، اس دین کے بعد شریعت کوئی نہیں آئے گی، اس امت کے بعد امت کوئی نہیں آئے گی، صحابہ کے بعد جماعت کوئی نہیں آئے گی، محبوب کے بعد کسی کو معصوم نہیں مانا جائے گا، محبوب کے بعد کسی کو معمور من اللہ نہیں سمجھا جائے گا، محبوب کے بعد کسی کو مفترض الطاعت نہیں سمجھا جائے گا، محبوب کے بعد کسی کو صاحب وحی نہیں سمجھا جائے گا۔ اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے تو وہ ختم نبوت کا منکر ہے۔ جب لفظ ختم نبوت ہے تو ہر چیز محمد پر ختم ہے۔ ثم جاءکم، پھر وہ ایک رسول آئے، اس کا عملی نمونہ دنیا میں ظاہر ہوا معراج کی رات۔ سارے بولو کہاں پر؟ پوری توجہ کرو، میرے 5 منٹ رہ گئے، میں اپنی بات سمیٹنا چاہتا ہوں۔ کہاں؟ اونچی آواز سے۔ بیت المقدس میں 1,24,000 کو جمع کیا۔ جب سب آ گئے، دروازہ بند کر دو بھائی، وہ ادھر نہیں ہوئے، یہ دیکھ رہا ہے یہیں بند ہوا ہے، بیت المقدس کا دروازہ بند کر دو۔ بابا جی اتھے دی گل ہے، تسی بھی اتھے دیکھ رہا اتھے بند بھائی کیوں؟ میں سب آ چکے، ثم جاءکم، آخر جنہاں نے آنا سی وہ آ گئے، ہون بند کر۔ ختم نبوت کا تاج پہنا کے آخر میں آئے۔ اب اگلی بات جو آقا کی عظمت کی ہے، جبریل نے ہاتھ سے پکڑا، مصلی پہ کھڑا کیا، پتہ چلا جو سب کے آخر میں آئے وہ سب سے آگے آیا۔ یہاں ایک اور مسئلہ بھی سمجھ میں آیا، شادی 2 گھنٹے کھانا لیٹ ملے تو بیٹھتے ہیں، امام 2 منٹ لیٹ ہو جائے تو گھڑیاں دکھاتے ہیں۔ 1,24,000 انتظار کر رہے ہیں، امام آئے تو نماز پڑھائے۔ جہاں تھوڑا سا صوفی بن جاتا ہے، 2-4 دن نیک لوگوں کے ساتھ چل پڑتا ہے، وہ خود مصلی پہ چڑھ جاتا ہے۔ ثم جاءکم رسول، پھر ایک رسول آئے گا۔ آخر میں آئے کہ خاتم الانبیاء، مصلی پہ سب سے آگے گئے کہ امام الانبیاء۔ اب امام الانبیاء کس نے بننا تھا؟ یہاں پر بھی یہ بھی عقیدے کی بات سمجھ لیں، سارے نبی موجود ہیں، تورات والا بھی ہے، انجیل والا بھی ہے، زبور والا بھی ہے، صحیفوں والا بھی ہے، عمر کے لحاظ سے بڑے بڑے بھی ہیں۔ آدم علیہ السلام کی 1000 سال عمر ہے دنیا کی زندگی میں، نوح علیہ السلام کی تقریباً 1300 یا 1400 سال علماء نے عمر لکھی ہے، باقی نبیوں کی عمریں زیادہ ہے۔ حضور کی جب معراج ہوئی تو دنیاوی عمر کے لحاظ سے محبوب کی عمر مبارک 50 سال تھی۔ یہ سارے بڑے بڑے بزرگ بابے پیچھے، یہ چھوٹی عمر والا آگے، کیوں؟
اس لیے کہ اس کے پاس قرآن ہے۔ کوئی مدارس والے بیٹھے ہو تو توجہ کرو، اس کے پاس مسئلہ سمجھ آیا، تورات والا پیچھے، انجیل والا پیچھے، زبور والا پیچھے، صحیفوں والا پیچھے، قرآن والا سارے کو۔ اور کیوں آگے کہ قرآن قرات ہے اور نماز میں قرات فرض ہے، ان میں سے کوئی آگے آئے تو اس میں سے تو کسی نے قرآن پڑھا نہیں، یہ قرآن والا آ کے پڑھے گا، وہ پیچھے چپ کر کے سنتے رہیں تو سب کی ہو جائیں گے۔ ثم جاءکم رسول، پھر ایک رسول آئے گا۔ پہلا عقیدہ کہ خاتم الانبیاء، دوسرا عقیدہ کہ امام الانبیاء۔ اللہ فرماتے وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر جب وہ رسول آئیں گے تو اب رسولوں تمہارے ذمے کیا ہے؟ ایک کام وہ کریں گے، ایک تم نے کرنا ہے۔ اس کے ذمے یہ ہے کہ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، وہ تم سب کی تصدیق کرے گا۔ جس کی محمد نبوت کی تصدیق کریں گے وہ نبی ہوگا، جس کی وہ تصدیق نہیں کریں گے وہ نبی نہیں ہوگا۔ بھئی یہ تصدیق کیسے کریں گے؟ معراج کی رات آقا امام ہیں، سارے پیچھے ہیں، جو پیچھے کھڑے ہیں وہ امامت میں آ گئے ہیں، ان کی تصدیق ہے۔ جس امام تے یقین نہ ہوئے ہمارے مقتدی کرنے، اس مولوی دے پیچھے نماز نہیں ہوندی، کیوں؟ عقیدے تو میرا ایمان ہی کوئی نہیں۔ جس پہ ایمان نہیں اس کے پیچھے نماز نہیں۔ اللہ نے کہا محبوب جو پیچھے کھڑے ہیں ان کی تصدیق ہو گئی اور ان کا آپ پر ایمان ہو گیا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، وہ سب حضور پہ ایمان لائے، ان کا ایمان، آقا نے ان کی تصدیق کی۔ تو جو وہاں معراج کی رات پیچھے تھے، میری طرف دیکھنا، آدم تھے، دو آدمیوں کا عقیدہ ہے، باقیوں کا نہیں ہے۔ نوح تھے، ابراہیم تھے، موسیٰ تھے، عیسیٰ تھے، دانیال تھے، یحییٰ تھے، زور سے بولو، زکریا تھے، سارے تھے۔ کوئی کانا تھا؟ زور سے بولو۔ تو جو تھے وہ نبی تھے۔ یہ امام الانبیاء نے سبق سکھایا اور حضور نے ان کی نبوت کی تصدیق کی۔ ہمارے ایک استاد گزرے، مولانا عبدالستار توسوی، وہ اپنی تقریر میں ایک جملہ کہتے تھے کہ میرے ہر مسئلے تے پاک نبی دی مہر لگی ہوئی ہے۔ بھئی ان نبیوں کی نبوت پر محمد کی ختم نبوت کی مہر کی تصدیق ہے تو نبی ہے، نہیں تو نبی نہیں۔ تو جن کے لیے تصدیق تھی مصدق لما معکم، وہ تمہاری تصدیق کرے گا۔ اور نبیوں اب تم پہ فرض ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اس محمد پر ایمان پلانا، اس کے دین کی مدد بھی کرنا۔ یہاں تیسرا عقیدہ سمجھ آیا، توجہ۔ پہلا عقیدہ کہ خاتم الانبیاء، دوسرا عقیدہ کہ امام الانبیاء، تیسرا عقیدہ کہ حضور نبی الانبیاء۔ ہر نبی قوم کا نبی، ہر نبی قصبے کا نبی، ہر نقیبی علاقے کا نبی، ہر نبی اپنے شہر کا نبی۔ میرے نبی زمین کے نبی، آسمانوں کے نبی، چاند سورج ستاروں کے نبی، عرش و کرسی کے نبی، لوح و قلم کے نبی، جن و ملک کے نبی، حور و فلک کے نبی، عرش بری کے نبی، تحت الثری کے نبی، بلکہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، نبیوں کے بھی نبی، رسولوں کے بھی نبی۔ 1,24,000 نبی رسول پیچھے کھڑے ہیں، حضور آگے کھڑے ہیں۔ یہ محمد کریم کی نبوت کا اقرار کر رہے ہیں، اور نبوت کا جب تک کلمہ نہ پڑھا جائے اس وقت تک آدمی مسلمان نہیں ہوتا۔ جیسے میں اور آپ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ پڑھتے ہیں تب مسلمان ہیں، ایسے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، پہلے سارے نبیوں نے محمد کی رسالت کا کلمہ پڑھا ہے۔ یہاں ایک بات اور بھی سن لو، سب نے رسالت کا کلمہ پڑھا۔ وَلَا تَنْصُرُنَّ، اس محمد کے دین کی مدد بھی کرنا۔ اب یہ مدد کیسے کریں گے؟ علماء نے لکھا ہے قرب قیامت میں عیسیٰ اتریں گے، کہو بے شک۔
حیات مسیح امت کا متفقہ عقیدہ ہے، اس عقیدے کا منکر کافر ہے۔ عیسیٰ آسمانوں پر ہیں، وہ آئیں گے، لیکن آنے کے بعد بھی عیسیٰ نماز نہیں پڑھائیں گے، امت کا امام نماز پڑھائے گا۔ عیسیٰ مقتدی ہوں گے کہ عیسیٰ انجیل والا ہے، امام قرآن والا ہے۔ اگر عیسیٰ مصلی پہ کھڑا ہو تو کیا پڑھائے؟ جب یہ کھڑے ہوں گے، عیسیٰ پیچھے ہوں گے، ان کی ہو جائے گی۔ اب عیسیٰ آئیں گے۔ مولانا سرفراز خان صفدر نے ایک بات لکھی ہے، کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن میں اپنے بڑوں کی تحقیق پہ اعتماد کرتا ہوں کہ پہلے انبیاء کی نمائندگی کے لیے عیسیٰ بھی حضور کی امت میں آخر میں آئیں گے، تکوینی نبیوں میں حضرت خضر بھی آئیں گے، اور پہلی امت کے لوگوں میں سے اصحاب کہف بھی آئیں گے جو فتنہ دجال کا مقابلہ کریں گے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ۔ تو حضور کی تیسری شان یہ پتہ چلا کہ آپ پہلا عقیدہ خاتم الانبیاء ہیں، دوسرا عقیدہ امام الانبیاء ہے، تیسرا عقیدہ حضور نبی الانبیاء ہے۔ چوتھا عقیدہ جس پر میں بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور سید الانبیاء ہیں۔ سب کہہ دو کیا ہیں؟ ساری کائنات کے سردار، نبیوں کے سردار، رسولوں کے سردار، انسانوں کے سردار، فرشتوں کے سردار، قوموں کے سردار، امتوں کے سردار، نبیوں کے سردار۔ اس امت کی سرداری کا تاج تو ہے ہی، کائنات کی سرداری کا تاج بھی حضور کے سر پر ہے، بلکہ آقا نے فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، میں پوری اولاد آدم کا سردار ہوں، مجھے کوئی فخر نہیں۔ فرمایا میں قیامت کے دن بلدی یوم القیامت لواء الحمد، میرے ہاتھ میں قیامت کے دن اللہ کی حمد کا پرچم ہوگا، اس پر کوئی مجھے فخر نہیں۔ انا اول شافع و مشفع، سب سے پہلے سفارش بھی میری ہوگی، قبول بھی میری شفاعت کی جائے گی، اور اس پر کوئی فخر نہیں۔ ساری سرداری حضور کے پاس، اور فرمایا فخر نہیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ زور سے بولو۔ آج کسی کا بچہ حافظ ہو جائے فخر ہوتا ہے کہ نہیں؟ زور سے بولو۔ عالم بن جائے فخر کی بات ہے کہ نہیں؟ حضور کو کیوں نہیں؟ ساری کائنات کی سرداری حضور کے ہاتھ میں، اور فخر نہیں۔ آپ کو ایک بات بتاتا ہوں معذرت کے ساتھ، اس پاکستان کا سب سے پہلا تصور جو پیش کیا تھا نا، لوگ کہتے ہیں علامہ اقبال نے 1930 میں، لیکن اس سے بھی پہلے 1928 میں حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نے پیش کیا تھا۔ یہ میرے اکابر نے تصور پیش کیا تھا۔ اگلی بات بھی سمجھو، جب اس کی پرچم کشائی کا وقت آیا تھا کہ جھنڈا اس کا کون بلند کرے، تو اس تحریک کے بانی محمد علی جناح نے شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی کو آگے کیا کہ آپ پرچم کشائی کریں۔ ہم سارے جتنے ان سے وابستہ ہیں فخر کرتے ہیں کہ ہمارے بابے نے جھنڈا اونچا کیا، ہم پاکستان کا پرچم اونچا کریں، فخر۔ حضور کے ہاتھ میں اللہ کی حمد کا پرچم اور قیامت تک کی انسانی کا سردار، اور فخر نہیں۔ میری بات کو سمجھنا، کیوں نہیں؟ یہ بات تھوڑی سی سمجھنے کی ہے۔ اس لیے نہیں کہ جہاں دو رائے ہوں اور ایک ظاہر ہو جائے تو آدمی فخر کرتا ہے۔ بیٹے کو پڑھا رہا ہوں، پتہ نہیں حافظ ہوتا ہے نہیں، ہو گیا تو خوشی، عالم بنتا ہے کہ نہیں، بن گیا تو خوشی۔ توجہ سے بات کو سمجھنا۔ پتہ نہیں محمد علی جناح کسی اور کو بھی جھنڈا دے دیتا، اس نے عثمانی کو کیوں دیا؟ لیکن میں نے پوچھا تھا اس کی روح سے، بابا کیوں دیا؟ کہا مضبوط جرنیل کو جھنڈا دیا جاتا ہے، بزدل کو نہیں۔ اسے پتا تھا کہ یہی وہ مضبوط ہیں جو نبی کی عزت کے لیے بھی کٹیں گے، جو ملک کی حفاظت کے لیے بھی کٹیں گے، جو صحابہ کی عظمت کے لیے بھی کٹیں گے، جو اہل بیت کے تحفظ کے لیے بھی کٹیں گے، جو نظام اسلام کے لیے بھی کرتنے پیش کریں گے۔ یہ پیچھے ہٹنے والے نہیں، یہ سینوں پہ گولیاں بھی کھائیں گے، خنجروں سے سینے چھلنی بھی کرائیں گے، اپنی جانیں بھی پیش کریں گے۔ اس لیے مجھے اعتماد بھی ان پر ہے، جھنڈا بھی ان کے ہاتھ میں دیا ہے۔ بھئی
عثمانی کے ہاتھ میں پرچم ہمیں خوشی، حضور کے ہاتھ میں جھنڈا، حضور کہتے ہیں فخر نہیں. کیوں نہیں؟ اس بات کو سمجھو. فخر ہوتا ہے کوئی اعلیٰ چیز مل جائے. آقا کا مقام اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے، توجہ، کہ حضور کو فخر نہیں کہ جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے. قیامت کے دن جھنڈے کو فخر ہوگا کہ محمد کے ہاتھ میں. فرمایا نا سید ولد آدم، مجھ کو آپ کو فخر ہے کہ ہم محمد کے امتی ہیں. حضور کو یہ فخر نہیں کہ یہ امت میری ہے، امت کو فخر ہے ہم محمد کے غلام ہیں. پرچم کو فخر ہے ہم محمد کی غلامی میں ہیں. بقول کسی کے مجھے کیا علم کیا تم ہو، خدا جانے کہ کیا تم ہو، بس اتنا جانتا ہوں محترم بادز خدا تم ہو. کسی کی آرزو کچھ ہو، کسی کا مدعا کچھ ہو، ہماری آرزو تم ہو، ہمارا مدعا تم ہو. بڑا عجیب جملہ کا رسالت کو شرف ہے ذات اقدس کے تعلق سے. وہاں نبیوں کو فخر ہے کہ میں نبی، آدم کو فخر کہ میں نبی، نوح کو فخر کہ میں نبی، ابراہیم کو فخر کہ میں نبی، کلیم کو فخر کہ میں نبی. یہاں رسالت کو فخر ہے ذات اقدس کے تعلق سے. نبوت ناز کرتی ہے کہ ختم الانبیاء تم ہو. یہ ربط باہمی امت کو وجہ ست تفاخر ہے. تمہارا ہے خدا محبوب، محبوب خدا تم ہو. یہ چار چیزیں آقا کی وہ خاصیت ہے جو اس آیت نے بتائی. فرمایا آپ سب سے پہلے خطبہ نبوت کا تاج پہ آپ کے سر پر، امامت نبوت کا تاج پہ آپ کے سر پر. اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ جہاں امام الانبیاء ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، وہاں نبی الانبیاء ہیں. جہاں نبی الانبیاء ہیں وہاں سید الانبیاء ہے. پوری کائنات کی سرداری کا تاج بھی حضور کے سر اقدس پہ ہے. جس کو ایسا نبی ملے، اتنی عظمت والا رسول ملے، کامل شریعت ملے، کامل کتاب ملے. حضور کے بعد اب کسی نبی کی ضرورت نہیں، قرآن کے بعد کسی کتاب کی ضرورت نہیں، اس شریعت کے بعد کسی شریعت کی ضرورت نہیں، اس دین کے بعد کسی دین کی ضرورت نہیں. اب اگر اس کے بعد حضور نے فرمایا آنا وساتو کا ہاتین، میں اور قیامت ایسے آئیں گے، یعنی میرے بعد قیامت تو ہو سکتی ہے، کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا. محمد پہ خط نبوت کا تاج آیا ہے. آخری بات کہتا ہوں، میری طرف توجہ کریں. ادھر نعرہ نہیں، بات سمجھیں. نعرہ تکبیر. تاجدار ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، شان محمد مصطفیٰ. میں جو بات کہتا ہوں بات ختم کر رہا ہوں، میری طرف دیکھیں. نقشبندیہ سلسلہ سیدنا صدیق اکبر سے ہے، اور یہاں ویسے تو سارے اکابر ہیں، قابل قدر ہیں، لیکن چونکہ ختم نبوت کی نسبت بڑی عظیم ہے، صدیقی صفات اس سلسلے کے حصے میں دو چیزیں بڑی اہم آئی ہیں. ریاست مدینہ کے آج کل بڑے نعرے لگ رہے ہیں. اس کا تصور ہمارے بڑوں نے پیش کیا تھا، نعرہ کوئی لگا لے کوئی بات نہیں. لیکن جب مدینہ کی ریاست پر ابو بکر صدیق آئے تو صدیق نے 3 کام اہم کیے تھے. اب بھی وہ جو 3 کام کرے گا ہم اس کے خادم. سب سے پہلا کام صدیق نے حفاظت قرآن کا کیا تھا. جو صدیق کو مانتا ہے وہ قرآن کو محفوظ مانتا ہے. جو صدیق کا قائل نہیں وہ قرآن کو محفوظ نہیں مانتا، یا جو قرآن کو محفوظ نہیں مانتا وہ ختم نبوت کا منکر ہے. صدیق نے دوسرا کام یہ کیا تھا کہ زکوٰۃ کے منکروں کا کلا کما کیا تھا. جن لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا تھا ان سے جہاد کیا تھا، اور فرمایا تھا ينقص الدین وانا حی، میں بھی زندہ رہوں اور دین میں کمی آئے یہ برداشت نہیں. یہ تو دیکھ سکتا ہوں کہ میرے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں، یہ تو ہو سکتا ہے آسمان سے پرندے اترے اور ہمارے جسم کے ٹکڑے نوچ کے لے جائیں، لیکن دین میں کمی برداشت نہیں. صدیق نے زکوٰۃ کی حفاظت کی. صدیق نے تیسری حفاظت عقیدہ ختم نبوت کی سب سے پہلے حفاظت کی.
हुजूर के जमाने में 100 जंग हुई, उनमें से 27 जंगों में हुजूर शरीक हुए। उन 27 जंगों में जिनमें हुजूर गए गज़वात में 259 सहाबा शहीद हुए। और सिर्फ खत्म नबुव्वत की तहरीक जो सिद्दीक के जमाने में चली, उसके अंदर 1200 सहाबा शहीद हुए। कितनी? उनमें 700 वो थे जो कुरान के हाफिज भी थे, कारी भी थे, जिनको सिद्दीक से निस्बत है, वो खत्म नबुव्वत के मुहाफिज है। तो सिद्दीकी सिफात 3 काम है: कुरान की हिफाजत करना, निजाम ज़कात की हिफाजत करना, खत्म नबुव्वत की हिफाजत करना। इसकी जो हिफाजत करेगा वो सही माने में खत्म नबुव्वत का मुहाफिज भी है और मुसलमान भी है। जो इनमें से किसी एक का इनकार करे, न उसका सिद्दीक से ताल्लुक है न इस्लाम से ताल्लुक है। एक लफ्ज कादियानियों के मुतालिक कहा जाता है, ये कहते हैं कि मिर्जा माज़ल्ला जिल्ली और बुरूजी नबी है। जिल का माना होता है साया, यानी मोहम्मद की नबूवत का साया मुझ पे पड़ा, मैं नबी बन गया। तो एक तो ये उसका कुफरी अकीदा है। एक लफ्ज और है बुरूजी। क्या? सारे बोलो। मेरे ख्याल कभी आपने भी नहीं पूछा और किसी ने आपको शायद इस हवाले से बताया ना हो, लेकिन मैं एक बात कहता हूं, हिंदुओं का एक अकीदा है कि एक आदमी जब मरता है तो उसकी रूह वहां से जब निकलती है तो वो किसी और जिस्म में हुलूल कर जाती है, और वो जिस्म जब दुनिया में आता है तो वो उसकी तरह चलता है, फिरता है, बोलता है। और कई बूढ़े भी कहते हैं बिल्कुल लगता है जैसे उसका बाप हो, उसका दादा हो, ये बोलता भी उसकी तरह, देखता भी। ये है हिंदू का अकीदा। तहलील रूह खत्म है, समझ गया, वक्त खत्म है, एक पर्चियों की जरूरत नहीं होती। ये कादियानियों का अकीदा है कि हुजूर गए, माज़अल्लाह नबी की रूह मोहम्मद से निकलकर मिर्जा में हलूल कर गई है। अगर मौलाना इलियास घुमन साहब दामत बरकातुहुम आलिया तशरीफ लाए हैं तो उनका बड़ा खूबसूरत मौजू है अकीदा हयातुन नबी। अगर ये अकीदा निकाल दिया जाए कि जिस्म से रूह निकल गई, तो ये फिर कादियानियों का अकीदा बनता है कि यहां से गई तो कहां गई। उनके अकीदे के मुताबिक वो मिर्जा में आई। इसलिए नबी की रूह के लिए नबी के जिस्म से बेहतर और कोई जगह नहीं, वो उसी जिस्म के अंदर है। और यही अकीदा हमारे अकाबिर का है। और ये जो अपने नाम के साथ अहमदी लिखते हैं, इस पर भी आज मैं खुलेआम एक बात कह रहा हूं, मुहम्मदी भी हम हैं, अहमदी भी हम हैं। ये मिर्जाई हैं, ये कादियानी हैं, इनको कभी अहमदी ना कहा करो, न कभी अहमदी लिखने दिया करो। हजरत शेख बैठे, इनका सिलसिला मुजद्दिदिया है और ये मुजद्दिद अल्फसानी शेख अहमद सरहमदी से है। और आज से कुछ अर्सा पहले जो पुराने अकाबिर थे वो हजरत मुजद्दिद अल्फसानी के मोतकदीन को अहमदी मुजद्दिदी सरहमदी कहा करते थे। ये इन्होंने हमसे लफ्ज चोरी किया हुआ है। इसमें भी एहतियात कीजिए कि अपने लफ्ज, हमारी कमजोरी ये होती है कि हमारा कोई लफ्ज और ले ले, कोई और पगड़ी बांधना शुरू कर दे, हम छोड़ देते हैं, ये फलाने की निशानी बन गई है। कोई और कोई लिबास पहनना शुरू करते, हम छोड़ देते, ये फलाने कहना शुरू कर दिया है। कोई और नारा लगाना शुरू कर दे तो हम छोड़ देते हैं, ये फलाने शुरू कर दे। भाई जो दीन की हमारी चीजें हैं हम दुश्मनों के हवाले क्यों करें? तो हुजूर का अकीदा खत्म नबूवत ये पूरी उम्मत का इजमाई अकीदा है। इस पर मेरी आखिरी ख्वाजा साहब से गुजारिश है, और उन तक तो हम पहुंच नहीं सकते, यहां कह सकते हैं कि वो मजलिस अमल जो शेख बिन नूरी और अताउल्लाह शाह बुखारी ने बनाई थी, उस तर्ज पे मजलिस अमल को कायम करके खत्म नबूवत और नामूस रिसालत की हिफाजत की जाए, न कि उनको शामिल करके जिनके अकीदे में न ज़कात हो, न खत्म नबूवत हो, और न उनके अकीदे में कुरान हो, और न उनके अकीदे में सिद्दीक हो। उन लोगों से खत्म नबूवत की हिफाजत का तसव्वुर ये इस्लाम में कोई नहीं। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।